اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد منیر الحسن عرف بخاری صاحب گوپال گنج بہار آپ لوگوں کے سامنے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سماعت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس علمبردار کی لاش کو دفن کرنے کے بعد امام مظلوم واپس خیموں میں تشریف لائے، جنگ کی تیاری کی اور اپنے جسم پر ہتھیار لگا ہی رہے تھے کہ حسن کا لال شہزادے قاسم دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی، چچا جان، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا، بیٹا کیوں نہیں؟ ابن حسن نے پھر کہا، تو پھر مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ میں انتظار میں رہا کہ آپ خود مجھے میدان میں جانے کا حکم فرمائیں نے، مگر شاید مجھے بیگانہ سمجھ کر دین پر قربان ہونے کی شہادت سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ آج میرے بھی باپ ہوتے تو آپ ایسا نہ کرتے، وہ ضرور اجازت لے دیتے، مگر کیا کروں؟ کس طرف جاؤں اور کس سے کہوں؟ پھوپھی زینب سے کہتا ہوں تو وہ منہ پھیر لیتی ہیں، چچی جان سے درخواست کرتا ہوں تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں، بھائی اکبر سے التجا کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتے، اور آپ نے ابھی تک کوئی خیال نہیں کیا۔ چچا جان، مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے کر اپنے شقی ہونے کا ثبوت دیں۔ مگر جگر گوشے رسول نے حسن کے لال کو سینے سے لگا لیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے حق میں مجھے وصیت کی تھی کہ حسین، یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو بیٹا قاسم، میں تمہیں اجازت دے کر اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا، آرام کرو اور اپنے چچا جان پر رحم کرو۔ نور نگاہ حسن نے عرض کی، قبلہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج اگر میں اپنی جان بچا گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے باپ کو اپنی صورت نہ دکھا سکوں گا، اور اس وقت میں دادی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا جب انہوں نے پوچھا کہ قاسم میں میدان کربلا میں جب میرا پیارا حسین مصیبت میں تھا تو اس وقت تم نے میرے بیٹے کی کیا مدد کی تھی؟ اور پھر جب نانا مصطفیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ حسن کے بیٹے قاسم کو لاؤ جو حق و باطل کے مارکے میں اپنی جان بچا گیا، تو دربار مصطفیٰ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا امام، دیکھو عون و محمد نثار ہو گئے، عباس جان دے گئے، اور حور اور وہب جو بیگانے تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہوں۔ چلو مجھے اپنا سمجھ کے نہ صحیح بیگانہ جان کے ہی اجازت دے دو۔ سیدہ زینب پاس ہی کھڑی تھیں، قاسم کی اس گفتگو سے تڑپ گئیں اور فرمایا، قاسم، تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کے وقت کھولنا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ بچے گرمی کی شدت میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور دشمن اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں۔ آؤ میں اس تعویذ کو کھولوں۔ سیدہ نے قاسم کے گلے سے تعویذ کھولا اور پڑھا۔ اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین کے نام تھا۔ لکھا تھا کہ بھائی حسین، میدان کربلا کے حق و باطل کے مارکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا، تاکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ بی بی زینب حضرت قاسم کو دوبارہ امام پاک کی خدمت میں لے آئی اور عرض کی، بھائی جان، اب تو قاسم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ علی کے لاڈلے نے فرمایا، کیوں؟ سیدہ نے حسن کا خط پیش کر دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین زار رونے لگے اور قاسم کو فرمایا، بیٹا جاؤ، تمہیں اجازت ہے، مگر ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں آخری بار اپنے بھائی حسن کی نشانی کو جی بھر کے دیکھ لوں۔
حضرت قاسم نے پھوپھی زینب کا شکریہ ادا کیا اور امام پاک کے پاؤں چومے، ہتھیار پہنے اور آخری بار سب کو سلام کر کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے اور فرمایا، اے ظالموں، اون اور محمد نے تمہیں آخری دم تک بھی نہ بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، مگر آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، میں دوہتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھولاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔